السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آج دفاعی میدان سے ایک انتہائی شاندار ڈیولپمنٹ اور بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس خبر کو سن کر انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اس خبر نے نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ اور اسرائیل اور پاکستان کے تمام دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ان کی امیدوں کو جو کہ وہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی امیدوں کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ اس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ چائنا نے بالآخر اپنا حال ہی میں تیار کیا گیا اب تک کا ناقابل تسخیر ہائپر سونک میزل پاکستان کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ خبر کسی ایری گیری جگہ پر نہیں بلکہ امریکن کانگریس میں بریک کی گئی ہے۔ امریکن کانگریس وہ جگہ ہے جہاں پر امریکہ کے آرمی چیف کو بھی بہت سنبھل کر بات کرنی پڑتی ہے۔ اس خبر کی تفصیل دینے سے پہلے ایک کوئک ریمائنڈر کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور یہ خبر بریک کی گئی ہے امریکن کانگریس میں۔ رچرڈ فشر صاحب جو کہ امریکہ میں بہت ہی سینئر ریسرچ فیلو مانے جاتے ہیں، جن کی بات اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ ایک بہت بڑے تھنک ٹینک انٹرنیشنل اسیسمنٹ اینڈ اسٹریٹجی سینٹر میں کام کرتے ہیں، انہوں نے امریکن کانگریس کے سامنے یہ انکشاف کیا ہے کہ انڈیا نے جو حال ہی میں S-400 میزل سسٹم حاصل کیا ہے، اس نے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا تھا، اور اسی خطے میں اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے چائنا پاکستان کو ہائپر سونک میزل دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور یہ میزل جب چائنا نے بنایا تھا تو پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا، حتیٰ کہ امریکی حکام بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ امریکہ نے یہ اعتراف کیا تھا کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے اور اس کا کوئی بھی توڑ ابھی تک نہیں نکالا جا سکا۔ ہائپر سونک سسٹم جو کہ میزائل ہے، یہ آواز کی رفتار سے بھی کم از کم 5 گنا زیادہ تیزی سے سفر کرتا ہے، کسی ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا۔ ریڈار جب تک اس کی موجودگی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، یہ اپنا کام مکمل کر کے واپس جا چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ چائنا نے اس میزائل کو پوری دنیا کا چکر لگوایا، اور دوران سفر اس میزائل کی ڈائریکشن بھی تبدیل کر کے دنیا کو انگشت بدندہ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ میزائل کسی بھی دوسرے میزائل سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی رفتار کو پکڑنا اب تک تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میزائل تقریباً 6 ماہ تک ایٹماسفیئر میں رہ سکتا ہے، یعنی فضا میں رہ سکتا ہے، اور وہاں سے بوقت ضرورت اس کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ایسا میزائل اگر پاکستان کو مل جائے تو پاکستان کا دفاع جو ہے انشاءاللہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا، اور مودی جو کہ ایک جنگی جنون میں مبتلا ہے، اس کی چیخیں مریخ تک سنائی دے رہی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ رچرڈ صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ چائنا یہ میزائل پاکستان کو دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نارتھ کوریا کو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اس نے حالیہ ایک سسٹم تیار کیا ہے جس کو HGV یعنی ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی پاکستان کو دے سکتا ہے۔ یہ سسٹم نارتھ کوریا نے چائنا کی مدد سے تیار کیا ہے، اور یہ سسٹم ہائپر سونک میزل کے اوپر آپ یوں کہہ لیں کہ سونے پر سہاگا ہے۔ اس میں اسی ہائپر سونک میزل کو بیلسٹک میزائل کے اوپر فکس کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو لانچ کیا جاتا ہے۔ بیلسٹک میزائل تو پکڑ میں آ سکتا ہے، کسی حد تک کوئی ڈیفنس میزل سسٹم اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن ہائپر سونک میزل اپنا کام کیے بغیر واپس نہیں آتا۔ ہائپر سونک میزائل ابھی تک دنیا میں صرف نارتھ کوریا، چائنا اور رشیا نے تیار کیا ہے۔ امریکی حکام بھی ابھی تک اس طرح کا میزائل تیار نہیں کر سکے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا نارتھ کوریا جب یہ سسٹم پاکستان کو دے گا تو کیا نارتھ کوریا اور پاکستان پر پابندیاں نہیں لگیں گی؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ حال ہی میں جب نارتھ کوریا نے اپنا یہ HGV سسٹم
لانچ کیا، اس کو ٹیسٹ کیا، تو امریکہ نے سلامتی کونسل میں ایک موشن موو کی، ایک قرارداد موو کی، جس کو رشیا اور چائنا دونوں نے مل کر ویٹو کر دیا، اور اس قرارداد میں یہ تھا کہ نارتھ کوریا پر معاشی پابندیاں مزید سخت کر دی جائیں۔ تو اسی طرح جب یہی سسٹم پاکستان کو نارتھ کوریا دے گا تو انشاءاللہ چائنا اور رشیا مل کر اس کو ویٹو کر دیں گے، کیونکہ چائنا اور رشیا ایک اسٹریٹجک الائی کے طور پہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ چائنا اور پاکستان کی دوستی آئرن برادرز کی دوستی ہے، کسی سے اس کی گہرائی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں بہت گرم جوشی آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کا دورہ پاکستان جلد متوقع ہے، اس سلسلے میں خاصی پیش رفت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں S-400 کی، کہ S-400 کے انڈیا کو ملنے کے بعد انڈیا کی گیدڑ بھبکیاں تھمنے میں نہیں آ رہی تھیں۔ انڈین ایئر فورس نے اس کو گیم چینجر قرار دیا تھا، اور کیونکہ یہ دنیا کا اب تک کا سب سے بہترین میزائل ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، یہ اپنی رینج میں آنے والی مختلف آبجیکٹس جیسا کہ ایئر کرافٹ جیٹس ہوں، یا پھر بامز ہوں، کروز میزائلز ہوں، یا پھر کسی حد تک بیلسٹک میزائلز، ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس سسٹم کے آنے کے بعد بھارت پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں کو پاکستان کی فضا میں بھی تباہ کر سکتا تھا، جس پر یقینی طور پر قومی سلامتی کے بارے میں فکر مند حلقے کچھ تشویش میں مبتلا تھے۔ لیکن الحمدللہ اس سسٹم کے آ جانے کے بعد پاکستان کا دفاع ایک دفعہ پھر ناقابل تسخیر ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بھارت کا جنگی جنون اپنی موت آپ مرے گا، کیونکہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی مدد کرے گا۔ انڈیا پاکستان کی سرحد کے قریب اس میزائل ڈیفنس سسٹم کو نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اپریل میں اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے قریب بھارتی پنجاب میں اس کو نصب کیا جائے گا۔ S-400 ایک ایسا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ موبل ہے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ نظام ہے، اور یہ اس میں مختلف میزائلز ہوتے ہیں، مختلف وہیکلز ہوتے ہیں، مختلف ریڈارز ہوتے ہیں۔ بھارت جو کہ جنگی جنون میں مبتلا ہے، اس نے بہت مہنگی ڈیل پر اس کو خریدا ہے، بہت زیادہ رقم خرچ کی ہے، تقریباً $5 ارب اس کو خرچ کرنے پڑے ہیں، اور مودی بجائے اس کے کہ وہ بھارت میں بڑھتی ہوئی بھوک افلاس، ننگ اور غربت پر دھیان دے، مودی اپنے نازی نظریے کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی آبیاری کرتے ہوئے خطے میں طاقت کے توازن کو خراب کرنے کے لیے دن رات اندھا دھند اسلحہ خرید رہا ہے، اور پاکستان جس کے کبھی بھی جارحانہ عزائم نہیں رہے، جو کہ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنے دفاع پر نہ پاکستانی قوم کمپرومائز کرے گی، اور نہ انشاءاللہ اس کی افواج جو کہ ہر وقت اس کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہیں۔ تو میں بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف اگر میلی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو انشاءاللہ 22 کروڑ پاکستانی عوام اس آنکھوں کو پھوڑ دے گی۔ اس خبر نے نہ صرف انڈیا، امریکہ بلکہ اسرائیل کی بھی نیندیں حرام کر دی ہیں، جو کہ پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ کرنے کے دن رات خواب دیکھتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔